بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں ذیشان فیض کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ ذیشان فیض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ سامعین محترم، اگر پورے دین کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو پہلا حصہ حقوق اللہ کا ہوگا اور دوسرا حصہ حقوق العباد کا ہوگا۔ انہی حقوق کا نام دین شریعت ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں اور مخلوق کے حقوق ادا کیے جائیں۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہے۔ جس طرح رب العالمین حقیقی رب ہے، میرے اور آپ کے وجود کا اصل سبب اور ذریعہ ہے، اسی طرح والدین اس دنیا کے اندر انسان کے وجود کی پرورش کے اللہ کی طرف سے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا وہاں ان کی حقوق کی ادائیگی میں بڑی ہی باریک بینی سے کام لینے کا حکم دیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بلکہ انسانی طبیعتوں کا لحاظ کر کے بڑی ہی باریک بینی سے ہدایت دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان جوانی کے نشے میں آ کر اپنے والدین کی نافرمانی یا گستاخی کر کے دنیا و آخرت کی ذلت اپنا مقدر کر لے، یا بیٹا باپ کی نافرمانی کر کے دنیا و آخرت کی ذلت اپنا مقدر کر لے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کے سلسلے میں بڑی ہی باریک بینی کا اہتمام فرمایا ہے اور سمجھایا ہے کہ دیکھو، جب والدین کی عمر بڑھ جاتی ہے تو ان کی بہت سی باتیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے اور ان کی بہت سی غلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں، لیکن خیال کرنا کہ تمہارے والد ہیں، تمہاری ماں ہیں، کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرنا جس سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور انہیں جھڑکنا نہیں اور کوئی ایسا طرز عمل اپنے ہاتھ سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے چہرے سے، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے ایسا نہ کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ اس لیے خیال کرو کہ تمہارے والد ہیں، آج ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کی بہت سی باتیں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں، تو بچپن میں انہوں نے نہ جانے کتنی ہی تمہارے ناگوار باتیں برداشت کی ہیں۔ ذرا یہ بھی تو سوچو کہ تم رات کو جاگتے تھے تو ان کی نیند بھی اڑ جاتی تھی، اگر تم بے چین ہوتے تو وہ خود بخود بے چین ہو جاتے، اگر تم کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے تو خود بخود اگر تم کسی درد یا تکلیف کی وجہ سے بھوکے پیاسے رہتے تو ان کی بھوک بھی ختم ہو جاتی، اگر تم اپنے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف محسوس کرتے تو ان کو ایسا لگتا کہ انہیں بھی کوئی تکلیف ہو چلی ہے۔ اس لیے ان کا خیال کرنا کہ تمہارے والدین ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں،
لیکن اس حال میں نکل کر آیا ہوں، گھر سے نکل کر آیا ہوں کہ میری ماں رو رہی تھی اور میں اس کے رونے کا خیال کیے بغیر آ گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ لوٹ جاؤ، جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو اسی طرح انہیں ہنسا کر آؤ، کیونکہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، والدین ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور تم ان کے سامنے ہوں یا ہاں سے ہوں بھی مت کرنا، اور نہ ہی انہیں جھڑکنا، اور ان سے خوب ادب سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت و انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ جب تک ماں باپ کسی گناہ کا حکم نہ دیں اس وقت تک ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر تجھ پر وہ اس بات کا زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا کے اندر ان سے خوبی سے بدرد کرنا۔ والدین کی اطاعت ضروری ہے، بشرط یہ کہ وہ کسی ناجائز امر کا حکم نہ دیں۔ مشرک ہیں، کافر ہیں، لیکن تمہارے والد ہیں، تمہاری ماں ہیں، بچپن کے اندر جو انہوں نے مشقتیں جھیلی ہیں تم ان کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جب بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے تو ماں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہے۔ یہ اس عورت ہی کا دل اور گردہ ہوتا ہے کہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے بعد پھر بھی وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے اسے تکلیف پہنچی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے گلے سے لگا لیتی ہے، اسے اپنی محبت بھی دیتی ہے، توانائی بھی دیتی ہے، اور آنے والے مشقتوں کو بھی جھیلتی ہے۔ یہ ماں ہی ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک باپ کہ جس نے اپنے بیٹے کو، اپنے نوجوان بیٹے کو اعلیٰ تعلیم اور بڑی بڑی ڈگریاں دلوائی، ایک دن گھر کے صحن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، بیٹا ہی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سامنے ایک کوا آ کر بیٹھ گیا۔ باپ نے بیٹے سے سوال کیا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا کہ ابا جان یہ کوا ہے۔ باپ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے پھر کہا کہ یہ کوا ہے۔ باپ نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ابھی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے؟ پھر باپ نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو بیٹے کا غصہ زیادہ ہو گیا، تو اس نے کہا کہہ تو رہا ہوں میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کوا ہے، کوا ہے، کوا ہے، کہہ تو کہا ہوں یہ کوا ہے۔ باپ نے پانچویں مرتبہ پوچھا تو اس کا غصہ زیادہ ہو گیا، شدید ہو گیا، اور وہ سخت الفاظ کہنے لگ گیا۔ اتنے میں باپ کمرے کے اندر گیا، ایک ڈیری نکالی، لے کر باہر آیا اور ایک صفحہ کھولا اور اس میں دکھایا کہ تو ایک دن چھوٹا تھا اور تو بھی یہاں بیٹھا تھا، میں بھی یہاں بیٹھا تھا، اور یہاں پر ایک کوا موجود تھا، اور تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ابا جان یہ کیا ہے، اور میں نے تجھے بتایا تھا کہ یہ کوا ہے۔ یہ سوال تو نے 15 مرتبہ کیا تھا اور میں نے 15 مرتبہ محبت سے تجھے جواب دیا تھا کہ یہ کوا ہے، اور آخر میں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی یادہ مجھے بہت پسند آئی ہے۔ اور اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ فرق ہوتا ہے باپ اور بیٹے میں کہ میں نے تجھے 15 مرتبہ بتایا تھا تو آخر میں نے صرف یہی کہا تھا کہ مجھے اپنے بیٹے کی یادہ بڑی پسند آئی ہے، تو 2-3 دفعہ میں نے پوچھا تو تنگ ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے فرق اور باپ میں، یہ ہوتا ہے فرق بیٹے اور باپ میں۔ بیٹا جوانی کے نشے میں ہر بات بھول جاتا ہے، اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری اولاد، ہم نے تعلیمی نظام میں اپنی اولاد اس تعلیمی نظام میں بھیج دیا ہے کہ جس میں والدین کی عزت، احترام اور عظمت کا کوئی خانہ نہیں، بلکہ وہاں سے طلباء کے ذہنوں سے یہ نقش نکالے جا رہے ہیں
کہ ماں باپ کی عزت، احترام اور اطاعت بھی کوئی چیز ہے، بلکہ اب تو یہ کہتے ہیں کہ میں بھی انسان، وہ بھی انسان، مجھے اپنے معاملات میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے، مجھے مکمل اختیار ہے۔ وہاں تو یہ نقش، یہ انداز سکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، جنہیں اللہ رب العزت نے یہ نعمت اب بھی دے رکھی ہے، وہ اس نعمت کی قدر کریں، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ان کے حقوق میں کمی ہوئی ہے اور یقیناً کمی ہوئی ہے، تو ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں کہیے کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت کیجیے جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ وآخر دعوانا